اصل میں آپ کو 7 گولڈن باتیں بتانے جا رہا ہوں جو انتہائی قیمتی ہے. آپ ان کو پوائنٹس کی شکل میں دیکھیے گا, آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اہم ٹاپک آپ کے سامنے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. اصل میں نے ان کو تشبیہ دی ہے پرندوں کے ساتھ. جو آپ کے سامنے ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے شروع سے آپ ذرا نوٹ کریں کہ وہ پرندوں کی ہے. وہ اس لحاظ سے ہے کہ دیکھیں ایک کنواں ہے جس میں بہت سارے پرندے ہیں, اور بعض پرندے جوڑے ہیں اور بعض اکیلے ہیں, تو بڑے خوش ہیں اور ان کی چہچہا کی آواز آ رہی ہے اور اپنی زندگی میں خوش ہیں. اصل میں آپ کو 7 گولڈن باتیں بتانے جا رہا ہوں جو انتہائی قیمتی ہے. آپ ان کو پوائنٹس کی شکل میں دیکھیے گا, آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہم نے اس ورکشاپ کو اٹینڈ کیا ہے, ہمیں بہت فائدہ ہوا. تقریباً یہ جو لیکچر تھا 1 گھنٹے کا تھا. ہمارے محسن تھے ڈاکٹر صاحب, بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ہمیں کور کروایا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں پوائنٹس کی شکل میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے. یاد رہے کہ پہلی 2 باتیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دراصل وہ ایک ہی بات ہے, لیکن دونوں کو الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے. جو پہلی بات ہے وہ ہے ریلیشنز یعنی رشتہ, اور اسی ضمن میں ایک ہی بات ہے جو پوائنٹس کی شکل میں دوسرا پوائنٹ ہے, وہ کیا ہے؟ تعلق, ریلیشن شپ. اب ان دونوں کو سمجھ لیجیے. آپ کے سمجھ میں ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ رشتہ اور تعلق تو ایک ہی چیز ہے. ظاہر ہے جس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق بھی ہوتا ہے. نہیں, الگ الگ چیزیں ہیں. رشتہ وہ ہوتا ہے جو اللہ نے بنایا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میرے والد صاحب ہے, میری والدہ صاحبہ ہے, میں چاہے ان سے تعلق رکھوں, چاہے ان کو جو ہے ان کے پاس بیٹھوں یا نہ بیٹھوں, وہ مجھے گھر سے نکال دے, چاہے وہ مجھے یہ کہیں کہ آپ سے کوئی میرا رشتہ نہیں, تو وہ رشتہ تو رہے گا. رشتہ تو اللہ نے جو بنایا ہے وہ تو رہے گا. اسی طرح سے بہن بھائیوں کا رشتہ, خالہ, ماموں, چچا, یہ جتنے بھی رشتے اللہ نے بنائے ہیں تو یہ رشتے تو اللہ نے بنا دیے ہیں, یہ رہیں گے. میرے کہنے سے رشتہ نہیں ٹوٹتا. ہاں البتہ ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے, تعلق کیسے ہے, تعلق کیا چیز ہے. دیکھیں تعلق جو ہے وہ وقت دینے سے, بنانے سے ہوتا ہے. کسی کے ساتھ تعلق بنانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن تعلق بنانے میں محنت کرنی پڑتی ہے, تعلق بنانے میں وقت دینا پڑتا ہے, وقت گزارنا پڑتا ہے, پھر جا کے تعلق بنتا ہے, دوستیاں بنتی ہیں. تو تعلق اور رشتے میں یہ فرق ہے. اب یہاں یہ بات سمجھیے کہ میری اہلیہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بیویاں ہیں, ٹھیک ہے جی, تو ان سے رشتہ تو ہم نے بنا لیا ہے, لیکن تعلق کیسے بنائیں گے؟ تعلق بنائے گا محبت سے, ان کی جو ہے ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے, اچھے اخلاق سے, اور ان کو وقت دینے سے. اور اسی طرح سے بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ بچوں کے ساتھ تو ہمارا رشتہ ہے والد کا, لیکن یہ ہے کہ پھر تعلق کیسے بنائیں گے؟ ان کو وقت دینے سے تعلق بنے گا, ان کی سمجھیں گے. کمیونیکیشن جو ہے وہ ہمارا ان کے ساتھ اس رابطے پر رہنا چاہیے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات, بڑی سی بڑی بات وہ ہمیں شیئر کریں. ہوتا یہ ہے کہ جب بات آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا اپنے والد کو بات شیئر کر رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ بات آگے بڑھ جاتی ہے. اسی ضمن میں ایک اور بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج جو یونیورسٹی کا جو واقعہ ہوا, میرے خیال سے بہاولپور کا جو واقعہ ہوا ہے, کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا؟ کم و بیش جو ہے 500 تقریباً جو ہے 500 یا 555 جتنی بھی ہے فیگرز ہے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, کہ اتنی جو ہے بچیوں کے ساتھ نازیبا حرکت کی جا رہی ہے یا کی جا چکی ہے. اور باقاعدہ جو اس کے جو بڑے تھے, اب ان کے موبائل میں ایسی نازیبا کئی ہزار ویڈیو نکلی ہے. اب بچیوں سے پوچھا گیا تو وہ چپ ہیں, ڈر گئی ہیں کہ ہماری جو ہے فیوچر کا معاملہ ہے. سپلیاں لگائیاں جاتی ہیں, جو بچی جو ہے بات نہیں مانتی ان کی سپلیاں لگائیاں جاتی ہیں, باقاعدہ ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے, اور یہ باتیں وہ اپنے والد کو ڈسکس نہیں کر رہی ہوتی, اپنے والدین کو ڈسکس نہیں کر رہی ہوتی. کیا وجہ ہے؟ دونوں کے درمیان ایک گیپ ہے, اور اس گیپ کو فیل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں تعلق جوڑنا پڑے گا. رشتہ داری تو پہلے ہی ہے, تعلق جوڑنا پڑے گا, اور ضروری ہے تعلق. جتنا والدین اور بچوں کے درمیان جو ہے تعلق رہے گا, اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ اپنی دل کی باتیں شیئر کریں گے. مجھے یہ پسند ہے, کھانے میں یہ پسند ہے, چلیں یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن جو بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں وہ بھی شیئر نہیں کرتے. تو وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم بات کرنے پر ڈانٹ دیتے ہیں کہ تمہارا کام تو یہی ہے, تم تو یہی کہنا چاہ رہی ہو, ہر دفعہ تمہاری یہی شکایت ہوتی ہے, مجھ سے شکایت نہ کیا کرے. اس طرح کی باتیں شیئر کرتے ہیں. وہ بات کرنے سے پہلے ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں, تو وہ کہاں آگے مکمل بات کرے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ یہ رشتوں میں آتی ہیں. تعلق بنانے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے, دوسروں کی بات سمجھنی پڑتی ہے, سننی پڑتی ہے, اور توجہ دینی پڑتی ہے. اس سے پھر تعلق بن جاتا ہے. اور یہی بات بیوی کی بھی ہے.
अक्सर व बेशतर जो माशरे में हम देखते हैं कि अगर लड़का लड़की खड़े हो तो हम अगर उनको देखें तो वो हल्के हल्के मुस्कुरा भी रहे हो, अपनी तरफ तवज्जो भी एक दूसरे को दे रहे हो, तो हम कहते हैं ये लाजमन डेटिंग मार रहे हैं, यही कहते हैं डेटिंग मार रहे हैं। और क्योंकि हमारे माशरे में कॉन्सेप्ट है, और जहां मियां बीवी खड़े होंगे तो एक का चेहरा जो है मशरिक की तरफ होगा, एक मगरिब की तरफ होगा, तो हमें अंदाजा हो जाएगा ये जो है मियां बीवी है, चूंकि ये एक दूसरे से बिजार है। तो ये असल में क्या है, ये जो पहला पहला ताल्लुक होता है, ये वो जो हम समझ रहे हैं माशरे में कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, वो वक्त दे रहे होते हैं, एक दूसरे को तवज्जो दे रहे होते हैं, तो हम ये समझते हैं ये डेटिंग मार रहे हैं। तो यही जो कॉन्सेप्ट है ये मियां बीवी मिलाएं, हकीकत मिलाएं, तो ये फिर रिश्ते से ताल्लुक बन जाएगा और ये फिर ये जिंदगी को आगे उस्तवार करेगा। तो ये अहम चीजें हैं जो मियां बीवी और इसी तरह से वालिदैन और बच्चे और इसी तरीके से बहन और भाई और इसी तरीके से जो है खाला मामू और इसी तरीके से चच्चा, ये जो है ना ये रिश्ते जो है ताल्लुक यानी वक्त देने से बनते हैं, और वक्त देंगे तो ये मजीद जो है रिश्ते ताल्लुक बढ़ता जाएगा, ताल्लुक मजबूत होता जाएगा। इसी तरह से ये तो नंबर 1 था। नंबर 2 पे आ जाए, मकान और घर, होम और हाउस, इनमें क्या फर्क है? देखिए बुनियादी तौर पर तो एक ही चीज है, मकान, ठीक है, मकान मकान होता है, ठीक है, उसे हम हाउस बोलते हैं, और घर होम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करूंगा, जिस तरह मैं बना रहा हूं उसी तरह शेयर कर दूंगा, ठीक है जी, क्योंकि ये तवील वीडियो की काफी टाइम लग जाएगा। तो चूंकि एक टॉपिक है मैं आपको कवर करवाना चाह रहा हूं तो मैं इनको एडिट नहीं करूंगा। तो मकान क्या इंग्लिश में कहते हैं होम, और घर माफ कीजिए मकान हाउस, और जो घर होता है वो होम कहते हैं। अब ये कि बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क तो नजर नहीं आ रहा। मकान, ठीक है, मकान मकान बोलते हैं जहां पे हम रहते हैं, या फिर वो जो है जिसमें हम जगह अपनी तलाश करके रह रहे होते हैं, और घर वो होता है जिसमें फैमिली रहते हैं। या ये कह लें सादे सी बात, मकान वो होता है जो हम देखते हैं जो है जिसमें फैमिली नहीं होती, और घर वो होता है जो जिसमें फैमिली रहती है, ठीक है। इस तरह से किसी दर्जे में ये बात ठीक है, लेकिन असल बात क्या है, मकान उसको बोलते हैं जो सीमेंट का बना हो, जो ब्लॉक्स का बना हो, जो गारे का बना हो, जो मिट्टी का बना हो, जो मुख्तलिफ चीजों का बना हो, उसे मकान बोलते हैं। और इसी तरह से घर किसको बोलते हैं? जिसमें फैमिली हो, फैमिली हो। लेकिन अब मजीद आगे बढ़े तो घर उसको बोलते हैं कि जिसमें वही चीज आ गई, ताल्लुक हो। घर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ताल्लुक जोड़ना पड़ता है, वो घर बन जाता है। मकान के लिए क्या? घर बनाने के लिए आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे इतने। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि मेरा मकान बन जाए, तो मकान के लिए फिर क्या कॉन्सेप्ट आता है ज़हन में कि मेरा वो मकान हो, इतने कमरे हो और इतने गेस्ट रूम हो, ड्राइंग रूम हो, इस तरह के वो फिर कॉन्सेप्ट आता है। उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? कम से कम एक छोटा से छोटा मकान जो है 1 करोड़ का मिलता है, और डिफेंस में छोटा सा 2 कमरों का मकान मेरे ख्याल में 1 करोड़ का मिल जाएगा, जहां तक हमें बताया गया है और हमें पता भी है। और इसी तरह से घर बनाने के लिए आपको 1 करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं है। वजह उसकी क्या है कि घर ताल्लुक से बन जाएगा, लेकिन मकान किससे बनेगा? पैसों से बनेगा। अब मैं क्या करता हूं और हम क्या करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट पूरी जिंदगी के बस औकात कुछ लोगों का खुलासा होता है कि मैंने मकान बनाना है, और मकान के लिए वो जद्दोजहद शुरू कर देते हैं। अब जरा तसव्वुर करें कि जिसकी सैलरी जो है वो 1 लाख है, 50,000 वो सर्व करता है, 50,000 बड़ी मुश्किल से जो है वो बचाता है, और साल में कितना बनता है? 6 लाख। और 6 लाख अब अंदाजा लगाएं 1 करोड़ बनाने के लिए कितना उनको अरसा लगाना पड़ेगा। कमो बेश जो है आप अंदाजा लगाएं 50 साल, 60 साल, 70 साल, चलो 80 साल लगा लें, तो सारी जिंदगी उसकी बीत जाएगी। 80 साल में जब वो पैसे बनाएगा तो मुमकिन है कि उसकी जो रेट्स है, उसकी कीमत है, बजाय जो है वो 1 करोड़ के 2 करोड़ हो जाए। चल समझें वो ले भी लेता है 60 साल में। अब जब 60 साल में लेता है तो मुमकिन है जैसे वो लो तो वो क्या हो, उसका इंतकाल हो जाए, तो उसको अपना घर ही नसीब ना हुआ। जो बना लेते ठीक है, जिनकी इनकम अच्छी है, ये असल में जो मुतवस्सित तबके की बात कर रहा हूं, जो बना लेते वो अच्छी बात है, जो नहीं बना सकते मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो मुश्किल से पूरी जिंदगी की स्ट्रगल होती है। तो कोशिश करें कि अगर मकान बन जाता है तो ठीक है, और अगर आपकी हिम्मत नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते, मकान पर इतनी मेहनत सर्फ ना करें, आप अपने घर पर सर्फ करें, फैमिली को जो है वक्त दें, बच्चों को वक्त दें, तो फैमिली आप बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। घर मकान बनाना मुश्किल है। इसी तरह से नंबर 3 पर आ जाते हैं, ख्वाहिश और जरूरत।
یعنی خواہش، وش، اور ضرورت کیا ہے؟ نیڈ. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ مجھے کھانے کے لیے روٹی مل جائے، رہنے کے لیے رینٹ کا مکان بھی مل جائے، حرج کی بات نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو ہے دیگر جو چھوٹی موٹی ضروریات ہے وہ مل جائے، تو میری کیا ہے؟ ضرورت پوری ہو جائے گی. خواہش کیا ہے؟ کہ میری ایک بہت بڑی گاڑی ہو، لینڈ کروزر ہو، اور بھی بڑی گاڑیاں آ چکی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے ایک بہت بڑا بنگلور ہو، ٹھیک ہے جی، اور میرے پاس کوئی 70-80 لاکھ جمع ہو، بزنس میرا جو ہے رن کر رہا ہو. یہ میری خواہش ہے. یاد رہیں یہ خواہش ہے. تو اگر خواہش پوری آپ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ضرورت بھی پوری کر لو، اور ضرورت پر ہی خودداری جو ہے وہ اپنی لاؤ، خودداری کو استعمال کرو، تو یہ انشاءاللہ معاملات آگے بڑھ جائیں گے. تو خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ نفس کی خواہش بھی ہوتی ہے نا، وہ ماں ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس تو خواہش کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، لیکن یاد رہے کہ نفس ہمیشہ جو ہے برائی پر اکساتا ہے. ہمارے اندر جو روح ہے وہ اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى، جو اللہ کریم کے سامنے کھڑے ہونے کی حالت میں ڈر گیا تو اپنی خواہشات کو منع کیا، فإن الجنة هي المأوى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. بہرحال جو صحیح اور اچھی خواہش بھی ہیں وہ پوری کرو. یہ 3 باتیں ہو گئی. نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں، مادی اور غیر مادی. دیکھیں بسا اوقات ہم تعلق جوڑنے کے لیے کسی سے اسی طرح سے جو ہے قریب ہونے کے لیے ہم مادی ضروریات کا استعمال کرتے ہیں. کسی کو بہت بڑا گفٹ دے دیا، ٹھیک ہے، اگر صاحب مال ہے، کروڑوں کی انکم ہے ان کی، تو وہ ایک گاڑی دے دے گا تاکہ میرا اس کے ساتھ جو ہے میں ان کے قریب ہو جاؤں، اس سے کام نکالنا چاہوں. اور غیر مادی جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو بغیر کسی چیز دیے، کوئی چیز دیے جو ہے اس سے رشتہ جوڑا جائے. یاد رہے جو آپ کا بغیر کسی لالچ کا رشتہ ہوگا وہ مضبوط بھی ہوگا، پائیدار بھی ہوگا. سب سے مضبوط رشتہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے رشتہ بنانا. تو اس پر خیال کیا جائے، بہترین رشتہ کیا ہے؟ بغیر لالچ کے. غیر مادی جو رشتہ ہوگا وہ پروان بھی چڑھے گا اور آگے بھی بڑھے جائے. جو مادی رشتہ ہوگا جب تک آپ دیتے رہیں گے وہ آپ کا رشتہ بنتا رہے گا، لیکن جیسے ہی ہاتھ ہٹائیں گے ختم رشتہ. تو یہ جو پوائنٹ تھا یہ تیسرا پوائنٹ تھا. نمبر 4 پہ آ جائے، مزہ اور اسی طرح سے خوشی. مزہ کیا ہوتا ہے؟ پلیشر. اور خوشی کیا ہوتی ہے؟ ہیپنس. تو یہاں یہ نوٹ کریں کہ مزہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مزہ لینے سے ہوتا ہے، خوشی دینے سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر مزہ چیزوں کو سمیٹنے سے ہوتا ہے. میں نے گاڑی سمیٹ لی، میں نے گھر سمیٹ لیا، میں نے بہت ساری چیزیں سمیٹ لی، مزہ آ گیا، ٹھیک ہے جی. میں نے خواہش کی تھی کہ میں ایک بنگلور لے لوں، تو چند سال میں میں نے اس کو لے لیا، اب یہ مزہ آ گیا ایک دم سے، ٹھیک ہے جی. اس کو مزہ بولتے ہیں. اور پلیشر کیا ہوتا ہے؟ ہیپنس کیا ہوتی ہے؟ خوشی. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کسی کی ضرورت پوری کر دینا، کسی درد مندانہ کی جو ہے وہ تکلیف اور درد کو دور کر دینا، اور جس کو بہت بڑی حاجت ہو اس کی حاجت کو پورا کر دینا. تو یہ خوشی ہے. خوشی جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے. اور جو مزہ ہوتا ہے، جو پلیشر ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ نہیں رہتا، وہ ایک وقت تک ہوتا ہے پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اور جو مزہ ہوتا ہے اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، وہ سکون دیتا ہے. اور خوشی کا تعلق پورے جسم سے ہوتا ہے، اور وہ پھر وہ اس کو آگے چلاتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. تو ہمیں کس پر فوکس کرنا چاہیے؟ مزے پہ نہیں، خوشی پہ کرنی چاہیے. نمبر اسی طرح سے 2 3 4 5. نمبر 5 توقع. توقع کیا ہے اور امید کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں ہیں. ہمیں کس پہ فوکس کرنا چاہیے؟ امید پہ. توقع ہمیں کم سے کم دوسروں پہ رکھنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے. بس اوقات یہ کہ کسی پر اتنی زیادہ توقع ہوتی ہے اور وہ توقع توڑ دیتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ بہت اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے بول چال بند اور ان کے گھر آنا جانا بند، ٹھیک ہے. اور توقع نہیں رکھنی چاہیے. پھر کیا رکھنی چاہیے؟ امید رکھنی چاہیے. کم سے کم توقع ہوگی یعنی امید ہوگی تو پھر آپ کا رشتہ بحال ہوگا. بس اوقات بہت بڑی توقعات کسی سے رکھ لیتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں. نہیں، توقع نہیں رکھنی، امید رکھنی ہے، کم سے کم امید رکھنی ہے. تو اس سے یہ کہ تعلق چلتا رہے گا آگے. اسی طرح سے نمبر آخری ہے 7 لسٹ اور لو، یعنی ہوس اور محبت. تو ہم نے لسٹ نہیں کرنا، ہوس نہیں کرنی، محبت کرنا ہے. لسٹ اور ہوس کو سمجھ لیجئے. لسٹ، ہوس کیا چیز ہے؟ یعنی کسی کو ایک نظر میں آپ دیکھتے ہیں فوراً اس کی پرسنالٹی سے لسٹ ہو جاتا ہے، ہوس ہو جاتی ہے. خوبصورت لڑکی دیکھتے ہیں، اس کا بناؤ سنگار دیکھتے ہیں تو لسٹ ہو جاتا ہے.
اور اسی طرح سے پھر اس کے ساتھ رہتے رہتے لڑکی نہ بھی ہوگی اور پرسنالٹی ہو، رہتے رہتے اس کے اچھائیوں سے جو ہے یہ کیا ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے. یعنی لسٹ ایک نظر میں ہوتا ہے اور لو بار بار ان کے ساتھ رہنے سے، محبت ان کے رہنے سے، ان کی عادات کو دیکھنے سے ہوتا ہے. لسٹ جو ہوتا ہے خوبصورتی سے ہوتا ہے، لو جو ہوتا ہے وہ خوبصورتی سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے کردار سے ہوتا ہے، اس کی سیرت سے ہوتا ہے. بار بار ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے، ان کے ساتھ آنا جانا ہوگا اور وقت بتانے سے جو ہے ان کے ساتھ جو کیا ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی، ان کے ساتھ لو ہو جائے گا. لسٹ ایسا نہیں ہوتا، لسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بسا اوقات چند ٹائم دینے سے اور کچھ وقت بتانے سے ہو جاتا ہے. تو یہ 7 گولڈن پوائنٹس تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں. اس ویڈیو کو دیکھیے گا انشاءاللہ. ہم نے پورے 1 گھنٹے کی ورکشاپ اٹینڈ کی ہے. ہمارے بہت محسن تھے ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ بڑے قیمتی وقت نکال کے آئے تھے. ہم نے ان کو دیکھا سنا. تو آپ بھی دیکھیے گا اس ویڈیو کو، کوشش کیجیے آگے شیئر بھی کیجیے گا، بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اپنے میزبان سید رفیق بخاری کو اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.